جنگل میں ایک بڑے درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام پپ تھا۔ وہ بہت بہادر اور پر اعتماد تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنے خاندان کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلتا اور شام کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ پپ سب کی مدد کرتا تھا۔ اس کو کھیتوں پر اڑنا اور گانے گانا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب پپ کھانے کی تلاش کے بعد واپس جنگل جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے پریشان ہیں۔ پتہ چلا کہ شکاری آئے تھے اور اس کے دوست ٹکی کو پکڑ کر لے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر پپ اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے اپنی ماں سے ٹکی کی مدد کے لیے اجازت مانگی۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے پپ، لیکن خیال رکھنا اور جلدی واپس آ جانا۔ پپ جنگل کی طرف نکلا اور مٹی پر نظر آنے والے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ نشان تب تک دیکھ کر چلتا رہا جب تک وہ ختم نہ ہو گئے۔ پھر اس نے ایک کوے کو درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پپ اڑ کر اس کے قریب جا بیٹھا اور کوے سے کہا، پیارے کوے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کچھ شکاری میرے دوست ٹکی کو یہاں سے لے گئے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اسے کہاں لے گئے ہیں؟ کوے نے کہا، شکاری اسے بادشاہ کے محل میں لے گئے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، وہ اسے ماریں گے نہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بادشاہ کے والدین اس کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے اور اس کو ماں باپ کی محبت نہ ملی۔ سالوں بعد وہ بادشاہ بنا، شادی کی، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن والدین کے غم نے اس کے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی وہ اداس ہوتا ہے، محل کے باغ میں آتا ہے، اس لیے شکاری خوبصورت اور سریلی آواز والے پرندے پکڑ کر لاتے ہیں۔ اب میری تو آواز اتنی خوبصورت نہیں، تب ہی پڑے ہیں محل کے باہر۔ پپ نے سب کچھ سنا اور سوچنے لگا۔ پھر وہ محل کے قریب ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پوری رات وہیں رہا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ بادشاہ محل میں آیا ہے۔ پپ اونچا اڑا اور محل کی دیواروں کے اوپر سے گزرتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ محل کے اندر ایک بڑے ہال میں اس نے دیکھا کہ بہت سے خوبصورت اور سریلی آواز والے پرندے پنجرے میں قید ہیں۔ پپ نے بادشاہ کے سامنے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کچھ سمجھ نہ سکا اور پنجرے میں ڈالنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اس کا مشیر، جو پرندوں کی زبان سمجھ سکتا تھا، ڈرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آیا ہے۔ مشیر نے پپ کی بات بادشاہ کو سنائی۔ پپ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کہ زندگی نے آپ پر سختی کی ہے اور آپ نے اپنے غم کو کم کرنے کے لیے ان پرندوں کو یہاں رکھا ہے، لیکن بادشاہ سلامت، یہ ان پرندوں کے لیے قید خانہ ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ پپ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک موقع دے، میں آپ کے لیے ایک ایسا گانا گاؤں گا جو آپ کے دل کا غم ہمیشہ کے لیے کم کر دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کو ان تمام پرندوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، گاؤ۔ پپ نے ایک بہت دل کو چھونے والا اور غمگین گانا گایا۔ تمام پرندے اور مشیر بھی پپ کے ساتھ گانے لگے۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پپ ساری رات انتظار کرتا رہا۔
अगली सुबह जैसे ही बादशाह उठा, उसने पूरे महल में ऐलान कर दिया कि तमाम परिंदों को आज़ाद कर दिया जाए। सब परिंदे आज़ाद हो गए, लेकिन बादशाह ने देखा कि पिप अभी भी वहीं है। उसने पिप को अपने हाथ में उठाया और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि हिम्मत और मेहरबानी सब कुछ बदल सकती है। मैंने सारी रात रोकर गुजारी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की सबसे पुरसुकून नींद ली। अब जाओ। और जब वक्त मिले तो मुझे मिलने आना। पिप अपने दोस्त टिक्की के साथ घर लौट आया। सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। क्या आपने टिक्की की कहानी से कुछ सीखा? हिम्मत और बहादुरी से कुछ भी मुमकिन है, और लोहे को लोहा काटता है। For more interesting stories, stay tuned and subscribe my channel.